جب حق پرست ہی بننا ہے تو عزیزان اب فرق نہیں کرتا وہ بڑا ہو یا 6 ماہ ہو یا کڑیل جوان ہو یا ابا سے دلاور ہو، اب کوئی فرق نہیں کرے گا۔ بس عزیزان ایک شاعر کربلا سے شام غریباں کی طرف گزر رہا تھا اور کہا تمام خیمے جلے پڑے ہیں، یہ لوگ شاید یہاں لڑے ہیں، لڑے تو وہ ہوں گے جو بڑے ہیں، نظر تو بچے بھی آ رہے ہیں۔ عزیزان کربلا میں جنگ نہیں ہوئی بلکہ ظلم ہوا۔ مولا حسین یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ امیر المؤمنین کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ لوگ پیغمبر اکرم کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ لوگ جناب فاطمۃ الزہرا کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ لوگ امام حسن کے ماننے والے نہیں ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ لوگ انسانیت کو ماننے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام شبیہ الرسول بھی لے کے آئے تاکہ بتا دے کہ اگر یہ پیغمبر کے ماننے والے ہوتے تو کبھی حضرت علی اکبر کو نیزہ نہ مارتے، اگر یہ امیر المؤمنین کے ماننے والے ہوتے تو کبھی عباس کے بازو قلم نہ کرتے، اگر یہ امام حسن کے ماننے والے ہوتے تو شہزادے قاسم کے جسم کو پامال نہ کرتے، اگر یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے ماننے والے ہوتے تو سیدانیوں کے سروں سے چادریں نہ چھینتے۔ عزیزان اگر یہ لوگ انسان ہوتے تو کبھی حضرت علی اصغر کو تیر ستم نہ مارتے۔ ہاں عزیزان آخری وقت ہے جب قمر بنی ہاشم سارے انصار سارے بنی ہاشم شہید ہو گئے، اب کوئی بنی ہاشم نہ رہا، اب انصار اپنے نذرانِ عقیدت پیش کر چکے ہیں، اب میدان میں تنہا رہ گیا ہے فاطمہ کا لال، اب صدائے استغاثہ بلند کر رہا ہے، ندا بلند کر رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، حل من ذاب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے۔ عزیزان عزادارو اجرکم علی اللہ، ایک وقت خیمے کی طرف سے ندا آتی ہے، رونے کی آوازیں آتی ہے، مولا خیمے کی طرف واپسی پلٹتے ہیں اور بی بی سے فرماتے ہیں اے بہنا ابھی آپ کا رونے کا وقت آیا نہیں ہے، ابھی آپ کا رونے کا وقت باقی ہے، بہنا کیوں رو رہے ہیں، بہنا کیوں رو رہی ہیں آپ؟ ایک وقت ام رباب بھی آگے آ کے فرماتی ہیں اے میرے مولا اے آقا، جب سے آپ نے ندائے استغاثہ بلند کی ہے نا، اب حضرت علی اصغر کو آرام و قرار نہیں ہے، حضرت علی اصغر بے قرار ہیں، وہ اپنے آپ کو گہوارے سے زمین پہ گرا رہے ہیں۔ حضرت مولا نے کہا میرے بیٹے کو لے کے آؤ، جب لے کے آئے تو ابا کا دامن حضرت پہ ابا کا دامن چھپا کر میدان کی طرف بڑھتے ہیں کہ فوج اشکیا نے دیکھا کہ شاید امام قرآن لے کے آ رہے ہیں، لیکن وہ بھول گئے کہ امام قرآن صامت نہیں لے کے آ رہے تھے بلکہ قرآن ناطق لے کے آ رہے تھے۔ اجرکم علی اللہ عزیزان، اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کی عزاداری قبول کرے۔ بس عزیزان اس وقت تھا جو مولا نے فریاد بلند کی یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر تم مجھ پہ رحم نہیں کرتے کم از کم اس 6 ماہ پہ تو رحم کرو۔ اما ترون کیف یتلذی عطشانا، آیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اس 6 ماہ کی حالت تلذی والی حالت ہو گئی ہے؟ عزادارو اجرکم علی اللہ، تلذی عربی میں کس حالت کو کہتے ہیں؟ عزیزان جب مچھلی پانی سے باہر نکلتی ہے نا تو اس کی 3 حالتیں ہوتی ہے، وہ اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، وہ کبھی اچھلتی ہے، جب اس کی یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے نا تو وہ کروٹیں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ عزیزان جب اس کی یہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے نا تو وہ منہ کھولتی ہے اور وہ منہ بند کرتی ہے۔ عزیزان حضرت علی اصغر کی حالت تلذی ہو گئی ہے، شدت پیاس سے منہ کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں، فوج اشکیا میں تلاطم برپا ہے، رو رہے ہیں۔ ایک طرف ندا آتی ہے، عمر سعد ملعون کہتا ہے آئینہ حرملہ، حرملہ کہاں ہو، اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کرو۔ ایک دفعہ ملعون تیر لیتا ہے، سے شعبہ تیر لیتا ہے۔ عزیزان بس مختصر کر رہا ہوں، عزادارو اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، مختصر کرتا جا رہا ہوں۔ تیرے سے شعبہ لیا، اس ننھے کو شہزادے کی طرف نشانہ لگا، اب اس کے بتا نہیں رہا کہ کیا ماجرا ہوا۔ جب نشانہ لگایا تو زیادت ناہیہ میں مولا فرماتے ہیں کہ یہ تیر علی اصغر کے گلو کو چیرتے ہوئے امام کے بازو سے پیوست ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ عزیزان، جب یہ
خون گرنا تھا، امام چاہے اس خون کو آسمان کی طرف پھینکنا، آسمان کی طرف سے ندا آتی ہے اگر یہ خون آسمان کی طرف آیا تو کبھی بارش نازل نہیں ہوگی، اگر یہ خون زمین کی طرف گرا، پھر امام چاہتے تھے خون کو زمین کی طرف پھینکے تو زمین سے ندا بلند ہوتی ہے کہ اگر یہ خون زمین کی طرف گرا، عزیزان اگر یہ خون زمین کی طرف گرا تو اس میں سے کبھی دانے نہیں اگیں گے۔ شاعر بڑا خوبصورت فرماتا ہے، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ عزیزان مولا حسین علیہ السلام اس سے پہلے بہت سارے لاشوں کو آسانی سے خیمے کی طرف لے کے جا رہے تھے، لیکن کیا ہوا کہ یہ 6 مہینے کا لال اتنا بھاری پڑ گیا کہ امام 7 دفعہ خیمے کی طرف جاتے ہیں اور واپسی پلٹتے ہیں، اور ہر دفعہ یہ فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔